اس زمانے میں لوگ مشاعروں میں بار بار مجھ سے پڑھا کرتے تو میں سنایا کرتا تھا. کاش کہ آپ کے اندر کا شاعر پھر زندہ ہو جائے اور مزید آپ شاعری کے میدان میں اپنی خدمات کو جاری رکھیں. یہ ایک اہم بات، ایک سوال پوچھوں گا آپ سے منیر بھائی کہ ریاست کی ادبی صورتحال کے بارے میں آپ کے اطمینان کی اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ادب کے نام پر جو دھنگا مشتی مچی ہوئی ہے، باصلاحیت لوگ پس منظر میں جا رہے ہیں اور کچھ عجیب و غریب قسم کا معاملہ اس وقت بپا ہے. آپ اپنے تجربات کی روشنی میں ایک لمبا عرصہ گزارا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں تقریباً 40-50 سال اس میدان میں ہم نے گزارا ہے. تو ہم نے ہمارے سامنے ریاست کے جو مرحوم شعراء ہیں یا موجودہ شعراء ہیں، ان کی ساری کہانی، سارے پس منظر ہمارے سامنے نظروں کے سامنے ہیں. اب ریاست میں جو صاحب تخلیق، ایک نئی تخلیق رکھنے والے، نئی سوچ رکھنے والے، نیا ذہن رکھنے والے، نئے انداز سے سوچنے والے لوگوں کی کمی رہ گئی ہے. وہی ڈھکا پٹا پسا راستہ، اسی پہ چلتے ہوئے، اسی پہ اشعار لکھتے ہوئے لوگ چلے آ رہے ہیں. موجودہ حالات کے پس منظر میں لکھنے والے 2-4 رہ گئے ہیں اور وہ بھی پس منظر میں چلے گئے. کتابیں شائع ہو رہی ہیں لیکن کتابوں کی مانگ نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں وہ دل کے گہرائیوں سے نکلی ہوئی آواز نہیں ہے. تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ آج کے شاعروں میں وہ دل سے ڈوبی آواز اور روح سے نکلی ہوئی آوازیں کم ہیں، بس الفاظ کا الٹ پھیر ہے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کے. آپ نے اپنے قلم کو حرکت میں رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی حرکت میں رکھا ہے، اپنی طویل عمری کے باوجود بھی. ابھی حال ہی میں آپ نے ریاستی گورنر سے ملاقات کی اور اپنے وفد کے ساتھ کئی موضوعات پر آپ نے گفتگو کی. اس کا کوئی خاص نتیجہ برآمد ہوتا ہے اس طرح؟ یقیناً. آپ جو ریاست کے موجودہ گورنر صاحب ہیں، ان کے علاوہ بھی اس سے پہلے بھی جتنے گورنر حضرات آئے ہیں ہم ان سے ملے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ریاستی گورنر کو بنگلور والے ملتے ہیں لیکن بنگلور کے اطراف کے اضلاع والے لوگ ملیں اور اپنی دل کی بات ان سے کہیں، ان کی دل کی بات ہم سنیں. تو موجودہ گورنر صاحب سے ہماری کافی طویل گفتگو رہی، تو انہوں نے کافی دل کھول کر ہم سے باتیں کی. ہم نے ان کی زبان سے کافی عرصے بعد دلی کے کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی زبان ہم نے سنی. بڑی پیاری زبان، بڑی خوبصورت زبان، دلی کی گلیوں کی زبان. ہم نے پایا کہ وہ ایک دانشور ہیں اور ہم نے ان کے ایک ایک لفظ میں ہندوستان کی تاریخ، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ، خصوصیت کے ساتھ دلی کے اقتدار کے ایوانوں کی تاریخ ہم نے ان کے زبان پر دیکھی. ہم سمجھتے ہیں کہ ریاستی گورنر صاحب بذات خود ایک تاریخ ہے. کیا بات ہے. جن کو سننا یقیناً ہر ایک کو پسند آئے گا. میں نے ان کو ایک دانشور پایا، ایک اعلیٰ درجے کا فکر مند شخصیت کی حیثیت سے میں نے ان کو دیکھا. اب چونکہ آپ ہندوستان کے مختلف اخبارات میں چھپتے ہیں، لوگ استفادہ کرتے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ کے اپنے مستقر پر یعنی ٹمکور پر آپ کی خدمات کا اس وقت کیا عالم ہے؟ ٹمکور کی ادبی، معاشرتی اور تعلیمی میدانوں میں آپ نے بہت سارے خدمات اس وقت انجام دے رہے ہیں. بتائیے کہ مقامی طور پر اس وقت آپ کی خدمات کی کیا صورتحال ہے؟ عزیز صاحب دیکھیے، ریاست میں جو مشاعروں کی یا ادبی فضا ہے وہی فضا ٹمکور کی بھی ہے. وہاں بھی ایک جموست آیا ہوا ہے. ویسے 1950 سے لے کر آج تک جتنی بھی وہاں ادبی کارروائیں رہے ہیں ہوئی ہیں، ہم ان سے وابستہ رہے ہیں. اب ادب سے نکل کر معاشرتی میدان کو آئے تو معاشرتی میدان میں کافی اچھے کام ہو رہے ہیں. وہاں پہ کافی نئے نئے ادارے کھلے ہیں، تعلیمی ادارے کھلے ہیں اور ہم خصوصیت کے ساتھ ہمارے 2 میدان ہیں. ایک تو لوگوں میں عموماً اور مسلمانوں میں خصوصاً تعلیمی بیداری پیدا کرنا تاکہ وہ اپنے ملک کی بہتر خدمت کر سکیں. دوسرے جو مذہبی رواداری کی آج ضرورت ہے خصوصیت کے ساتھ، تو مختلف سامیوں سے ملنا، مختلف مذاہب کے لوگوں سے ملنا، ان سے تبادلے خیالات کرنا، یہ 2 اہم کام ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جس میں میرے ساتھ کئی لوگ شامل ہیں، ہم یہ کام انجام کرتے آ رہے ہیں جس سے کافی فائدہ پہنچ رہا ہے. اچھا، یہ نیشنل ایجوکیشن موومنٹ ٹمکور کے نام سے آپ نے تعلیم تحریک بھی چلا رکھی ہے، یہ اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے؟ اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے.
اس میں اس کے یہی دو اہم کام ہیں، اور اس کے ذریعے کوشش ہم کرتے ہیں کہ کچھ غریب لوگوں کو کچھ ان کی تعلیمی امداد بھی ہو جائے، ان کے تاکہ تعلیم کا سلسلہ جاری رہے، یہ کوشش بھی ہم کرتے ہیں۔ مذہبی رواداری کے بارے میں میں چاہتا تھا کہ بہت سارے سوالات آپ سے پوچھوں، وقت کی کافی کمی ہے، کسی اور موقع پر میں ضرور پوچھوں گا۔ البتہ یہ بتائیے کہ کیا مذہبی رواداری کا کام کرتے ہوئے جو تعصب کے جو حالات اس وقت پھیلے ہوئے ہیں، اس کا کچھ اثر آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ یقیناً دیکھیے، جب ہم ان سے ملتے ہیں تو وہ بڑے کھلے دل سے ملتے ہیں کہ بھائی ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ جیسے لوگ ہمارے پاس نہیں آتے۔ اچھا، جب ہم جاتے ہیں تو بڑے، جیسا کہ انگریزی میں اوپن آرمز، بڑے تپاک سے، بڑی محبت سے ملتے ہیں، بٹھاتے ہیں، ہمیں پیار کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور ہم سے درخواست کرتے ہیں کہ ان بڑی محفلوں میں جہاں بے شمار ان کے بھکت جمع ہوتے ہیں، آپ بھی کچھ تقریر کیجیے، مذہبی رواداری پہ کچھ باتیں کیجیے۔ تو اس کے بعد لوگ ہم سے ملتے ہیں، بڑے عقیدت سے ملتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے سامنے جیسے ملے، آپ کتنے اچھی بات ہے، ایسی بات ہونی چاہیے، ایسی فضا ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ، جیسے کہ میں نے ابھی شعر میں بھی پڑھا کہ متاع آخر شب ہیں بچے کچے تارے، میں آپ کو بچے کچے تاروں میں سے ہی سمجھتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس میدان میں نو واردوں کو کچھ پیغام دیں، کچھ میسج دیں، تاکہ ایک نئی نسل کھڑی ہو جائے اور اس کام کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ آپ کیا چاہیں گے، کون سا پیغام دینا پسند کریں گے؟ ہم تو سب سے پہلی بات ہندوستان میں یہ کہیں گے کہ ہمیں تعلیم کی سخت ضرورت ہے۔ دوسری بات، ہمیں آپ خود معاشی حالت سدھارنی ہے۔ تیسری بات، یا تو اس کو اہم ترین کہیے کہ ہم کو آج ملک میں مذہبی رواداری، مذہبی برادری، مذہبی محبت کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ملک کی تعمیر کر سکیں، اور ہم جس قدر اس میدان میں آگے بڑھیں گے، ملک اسی قدر مضبوط ہوگا، دنیا میں ہم سر اٹھا کر چل سکیں گے۔ اس لیے کہ دنیا میں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں تو لوگ ہمیں بڑی فخر سے دیکھتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیں سفر کرتے ہوئے کہ ہم ہندوستانی ہیں، اور یہ فخر اگر علم کے ساتھ، اقتصادی بہتری کے ساتھ آ جائے، ہمارے نونہالوں میں آ جائے، تو الحمدللہ ہمارا ملک اور آگے بڑھے گا۔ بہت 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 شکریہ منیر احمد صاحب کہ آپ نے بڑی مختصر سی گفتگو میں معانی کے سمندر رکھ دیے ہیں، اور ہمارے استفادے کے لیے، ہمارے قارئین کے استفادے کے لیے بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ میں اپنی جانب سے، دوردرشن کی جانب سے آپ کو مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اپنے خیالات سے استفادے کا موقع دیا۔ یہ تھے محترم منیر احمد صاحب جو ہم سے محو گفتگو تھے۔ اب عزیز بیلگامی کو اجازت دیجیے، آداب۔